بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج اس رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع آہ رمضان، کلفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع آہ رمضان۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ رمضان کے بقیہ دنوں کی برکات حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے وداع رمضان اور درس قرآن۔ بہت ہی اہم، بہت ہی فکر انگیز گفتگو آج ہماری رہے گی۔ یہ اللہ پاک کا کروڑ مرتبہ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا ہے۔ رمضان المبارک اپنی بے پناہ برکتوں کے ساتھ ہمارے درمیان جلوہ گر رہا۔ اگر ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو رمضان بہت ہی برکات اور بہت ہی رحمتوں کا مجموعہ ہے۔ یقیناً مقدر والوں نے ان برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش کی۔ رمضان المبارک کی فضیلتیں پانے میں خوش نصیبوں نے بڑی تگ و دو سے کام لیا۔ احادیث میں جو فضائل آئے ہیں رمضان کے، یقیناً وہ ہر مسلمان کے لیے ہیں۔ پھر ان کو کون کتنا حاصل کرتا ہے وہ تو ہر بندے کی اپنی محنت ہے نا۔ فضائل تو سب کے لیے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ ماہ رمضان آنے کے بعد کئی ایسے افراد بھی یکسر بدل گئے جو ماہ رمضان سے پہلے بالکل بھی بندگی کا کوئی انداز نہیں دکھا رہے تھے۔ رمضان آنے کے بعد اللہ کریم نے ان کا دل بدلا، وہ پانچوں وقت اللہ کی بارگاہ میں سربا سجود ہونے لگ گئے۔ رمضان شریف کی برکتیں ہر ایک نے اپنی حسب حیثیت حاصل کی۔ اسی ماہ مبارک میں جہنم کے دروازے بند ہوئے، جنت کے دروازے کھولے گئے، شیطانوں کو جکڑا گیا۔ اسی ماہ مبارک کے پہلے دنوں کو عشرہ رحمت، دوسرے 10 دنوں کو عشرہ مغفرت، تیسرے 10 دنوں کو جہنم سے آزادی کے 10 دن قرار دیا گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ماہ مبارک میں
افطار کے وقت روزانہ لاکھوں لاکھ لوگوں کی رب بخشش فرماتا ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جمعے کے دن ہر گھڑی میں اللہ لاکھوں لاکھ کی بخشش فرماتا ہے۔ اس میں بھی شک نہیں ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل رات اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں رکھی ہے، جسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس ماہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو گیا۔ یہ ساری فضیلتیں، یہ ساری برکتیں، سب کچھ تسلیم ہے، سر آنکھوں پر ہے۔ رب کے بندوں نے حسب حیثیت ان برکتوں کو پانے کے لیے کوشش کر لی ہے، لیکن میں آپ کو جس موضوع کی طرف لانا چاہ رہا ہوں وہ بڑا قابل غور ہے۔ بڑی توجہ سے آپ نے میری چند درد مندانہ باتیں سننی ہیں۔ یہ ساری فضیلتیں تسلیم ہیں، ماہ رمضان کی یہ ساری برکتیں مسلم ہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن آپ میری بات کی تصدیق کریں گے کہ ماہ رمضان کی آخری مغرب جیسے ہی ہوتی ہے، مغرب اور عشاء میں تقریباً 1.25 گھنٹے کا فاصلہ ہوتا ہے، 30 دن رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والا مغرب تو پڑھ کے گیا ہے بڑی ایمان کی تازگی کے ساتھ۔ عشاء کے وقت قاری صاحب دیکھ رہے ہیں آج بندے پھر وہی ہیں جو رمضان سے پہلے تھے۔ کیا ہوا؟ ہم اتنے بخشے گئے کہ ہمیں یقین ہو گیا کہ اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ گارنٹی کس نے دی؟ یہ قابل غور بات ہے، ابھی میں قرآن سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں آپ کو نا امید نہیں کر رہا، خدا کی قسم میں نا امید نہیں کر رہا آپ کو، میں تو ہے ہی رحمتیں سنانے والا ہوں۔ الحمدللہ قرآن مجید کی کئی ایسی آیات آپ کے سامنے رکھتا رہتا ہوں، لیکن یہاں قابل غور چیز کیا ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بیٹھا ہے چونکہ ہم نے عشرہ رحمت بھی پا لیا، چونکہ ہم نے عشرہ مغفرت بھی پا لیا، چونکہ ہم نے آخری عشرہ بھی پا لیا، شب قدر میں بھی عبادت کر لی، روزے بھی رکھ لیے، تلاوت قرآن بھی کر لی، نمازیں بھی ادا کر دی، زکوٰۃ بھی ادا کر دی، فطرہ بھی ادا کر دیا، بہت ہو گیا، اب ہمیں تھوڑا ریلیکس رہنے دو۔ کیا ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہے؟ کیا یہ سوچ کر ہمارے لوگ 1.25 گھنٹے کے اندر بے وفائیاں ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ کیا یہ چیز ہم نے سوچ رکھی ہے کہ اب تو ہم بخشے گئے، اب تو ہم پر کرم ہو گیا، اب تو ہمیں مزید محنت کی ضرورت نہیں ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، کھانے روز اچھے کھانے کو دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ نعمتیں روز اچھی لینے کو دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ لباس روز اچھا پہننے کو دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ گاڑی روز اچھی ہو بیٹھنے کو دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ مکان روز اچھا چاہیے، گاڑی روز اچھی چاہیے، نعمتیں روز اچھی چاہیے، انسان کو عزتیں روز چاہیے، لذتیں روز چاہیے، ساری دولتیں روز چاہیے، عبادتیں صرف رمضان میں کیوں کرتا ہے؟ جب نعمتیں روز کھا رہا ہے تو رب کو 11 مہینے بعد کرنے کا تو کیا بنتا ہے؟ اچھا یہ ہم ہیں جو سوچ رہے ہیں، ہم لوگ جو عام سے لوگ ہیں، جو ہم سے لاکھوں لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہم سے زیادہ عزتیں عطا فرمائی ہیں، ہم لوگ یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا کچھ کر لیا؟ میں آپ کو بتاؤں، جن پر قرآن اترا ہے، کہیے سبحان اللہ، جن کی زبان سے ہم کو یہ فضائل پہنچے ہیں، جس امام الانبیاء کے صدقے ہم پر رحمت ہو رہی ہے، جس کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری بخشش ہونی ہے، جس کے صدقے ہمیں رمضان ملا ہے، جن کے صدقے ہمیں قرآن ملا ہے،
جن کے صدقے ہمیں رحمت ملی ہے، جن کے صدقے ہمیں مغفرت ملی ہے، جن کے صدقے ہمیں خود رحمان ملا ہے، ان کو ان کا رب فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ وہ تو ایک سانس لے اور ساری کائنات سجدے کرے، ان کی ایک سانس ساری کائنات کے سجدوں سے اعلیٰ ہے، ان کا ایک لمحہ ساری کائنات کی زکاتوں سے اعلیٰ ہے، ان کا ایک لمحہ ساری کائنات کی نیکیوں سے اعلیٰ ہے، ان کا ایک ایک لمحہ ساری دنیا کی عبادتوں سے افضل ہے۔ انہوں نے تو یہ نہیں سوچا کہ میں نے تو بڑا کچھ کما لیا ہے، ان کے رب نے ان کی تو یہ تربیت نہیں کی ہے۔ میں اور آپ 2-4 رکعتیں 2-4 زکاتیں ادا کر کے مہینے بعد 1-سوا گھنٹے میں بے وفائی دکھانے لگ گئے، لیکن ان کا رب ان کو فرماتا ہے ساری شانیں جن کے صدقے ساری دنیا کو ملی، رب فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ میرے محبوب جب تک موت نہیں آ جاتی سر سجدے سے نہیں اٹھانا ہے، اپنے رب کی عبادت سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ کن کو فرمایا جا رہا ہے؟ کمپیئر کر لیں، ہم اپنے انداز پر غور کر لیں، ہم نے سمجھا جناب عشرہ رحمت مل گیا، عشرہ مغفرت مل گیا۔ یہ ہے درس قرآن آج کا، وداع رمضان اور درس قرآن۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ محبوب اپنے رب کی عبادت کرتے رہنا، کرتے ہی رہنا، کرتے ہی رہنا۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ جن کو اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے محبوب تیری ہر بعد والی گھڑی تیری پچھلی گھڑی سے زیادہ فضیلتوں والی ہے۔ یعنی جتنی شان رسول اللہ کی آج سے 1500 سال پہلے تھی، آج اس کے بعد کروڑ درجے شان بڑھ چکی ہوئی ہے، لمحہ لمحہ بڑھ رہی ہے، قیامت تک بڑھتی رہے گی۔ یہ کن کو اللہ ارشاد فرما رہا ہے؟ یہ ان کو اللہ ارشاد فرما رہا ہے جن کو ایک نظر جو ایمان سے زندگی میں دیکھ لے، ساری امت کانٹوں میں بھی سجدے کرتی رہے، لاکھ سال عبادت کرتی رہے۔ جس نے نہیں دیکھا اس کی لاکھوں سال کی عبادت ایک طرف ہے، جس نے حضور کو دیکھا ہے اس کی ایک نظر کا کمال ایک طرف ہے۔ ان کو رب فرماتا ہے محبوب سجدے سے سر نہیں اٹھانا، محبوب قیام سے دور نہیں جانا۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ میں کس نبی یہ محترم کی بات کر رہا ہوں؟ مجھے اور تجھے حکم ہے جتنا ہو سکے رب کی بارگاہ میں کوشش کر کے عبادت کرو، جتنی کر سکتے ہو کرو، لیکن اس محبوب کو رب فرماتا ہے محبوب تو زیادہ نہ کیا کر، تو تھوڑا بھی کھڑا ہو لے تو رب اتنے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس محبوب کو حکم ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ محبوب کرنی مسلسل ہے، کرنی مستقل ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ جب تک آپ کی بارگاہ میں موت حاضر نہیں ہوتی محبوب آپ کے سجدے بھی جاری رہنے چاہیے، آپ کی عبادتیں بھی جاری رہیں، آپ کے جہاد بھی جاری رہیں، آپ کی زکاتیں بھی جاری رہیں، آپ کی قرآن کی تلاوت بھی جاری رہے، آپ کا حسن خلق بھی جاری رہے، آپ کی صلہ رحمی بھی جاری رہے، آپ کی لوگوں کے ساتھ بہتری بھی جاری رہے، آپ کا ہر عمل جاری رہے، تا آ کے آپ کی بارگاہ میں فرشتہ آ کے پوچھے محبوب یہاں رہنا ہے یا رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا؟ یہ ہے درس آج کا درس قرآن وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اب ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم کتنے پانی میں ہیں جو ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ میں نے تو جناب پورا مہینہ عبادت کی ہے، بس ٹھیک ہے اب رمضان کا چاند ختم ہو گیا، شوال کا شروع ہو گیا، عشاء کے ٹائم قاری صاحب ہیں، 4 بابے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں، بس ہم نے ٹھیکہ دے دیا ان کو 11 مہینوں کے لیے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، اسے بار بار سوچ۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ نعمتیں روز لینی ہیں، شکر کبھی کبھی ادا کرنا ہے، یہ شکر ہے۔ جو فرض ہے وہ فرض ہی رہتا ہے۔ میں نے تو سب سے بڑی مثال دے دی، امام الانبیاء سے بڑی کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مثال بھی لیتے جائیے۔ حضرت غوث الاعظم پیران پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر،
قطب ربانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، سیدی شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی ایک مرتبہ ایک جنگل سے گزر رہے تھے، پیاس بڑی لگی آپ کو، ایک بادل آپ پر آیا، کوئی بارش ٹائپ چیز برسی، آپ کو اس سے کچھ سیرابی ہوئی، اس بادل سے آواز آنے لگی، عبد القادر بہت ہو گئی باتیں، آپ کی عبادت نہ کیا کر، بہت ہو گیا، میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، میں تیرا رب ہوں، میں نے تجھ کو مقبول بندہ بنا لیا، میں تیرے لیے حلال و حرام کی تمیز ختم کر دی ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، آپ نے فرمایا شیطان مردود مجھے برباد کرنا چاہتا ہے۔ وہ جو بادل تھا، وہ جو چمکدار ایک بادل تھا، وہ دھواں بن کر چھٹ گیا۔ شیطان کی طرف سے جواب آیا، عبد القادر میں نے ایسے کئی اولیاء کو گمراہ کیا ہے، لیکن تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا۔ کہا میرے علم نے نہیں، میرے رب کے فضل نے مجھ کو بچا لیا۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا حضور آپ کو کیسے پتہ چلا وہ شیطان تھا؟ فرمایا جب اس نے یہ کہا نا تیرے لیے حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دی ہے، تو میں نے کہا رب کی طرف سے تو حکم یہ ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت نہیں آ جاتی حلال حلال رہے گا، حرام حرام رہے گا، فرض فرض رہے گا، واجب واجب رہے گا، مکروہ مکروہ رہے گا، مستحب مستحب رہے گا۔ حضرت عبد القادر شیخ جیلانی فرماتے ہیں اس کا یہ کہنا کوئی فرق نہیں رہا، کہا اس کا یہ کہنا مجھے بتا گیا رب کا قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، دشمن خدا کچھ اور کہہ رہا ہے۔ یہ ہے رب کا قرآن، یہ ہے درس قرآن۔ آئیں اپنے ہم نیتوں پر غور کر لیں اور سوچ لیں کہ ہم نے ماہ رمضان کے آخری دن کے بعد ہم نے پھر کیسا انداز رکھنا ہے۔ یہ سوچنے کی باتیں ہیں، خدا کے لیے اپنے اوپر غور کریں۔ اس میں انسان بعض اوقات انسان کو پتہ نہیں چلتا اور انسان سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا یہ کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ انسان کو اپنی غلطی کا پتہ ہی نہ چلے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، جیسے نیکیاں گناہ مٹا دیتی ہیں نا، توجہ ہے، جیسے نیکیاں گناہ مٹا دیتی ہیں، کچھ گناہ بھی ایسے ہیں جو نیکیوں کی بربادی کا سبب بن جاتے ہیں۔ ان تحبط اعمالکم، کہیں تمہاری نیکیاں برباد نہ ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور اس پر بہت بڑی محرومی ہے، تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ تمہارے اعمال برباد ہو گئے ہیں۔ گناہ بھی نیکیوں کے فنا ہونے کا سبب بن جاتے ہیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک قرآن مجید کا ایک اور مقام رکھتا ہوں، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کا ایک کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو، کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو، تازہ ہو، لہلہا رہا ہو، بھرا ہو، پھلوں سے لدا ہو، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں، زندگی کی عیش و عشرت کی تمام سہولتیں جمع ہوں، لہو فیہا من کل ثمرات، اس باغ میں ہر قسم کا پھل ہو، توجہ فرمائیے گا، اس باغ میں ہر قسم کا پھل ہو، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اب جس کا باغ ہے، جس نے اپنی زندگی لگا دی ہے اس باغ کو اٹھانے میں، اس باغ کو بنانے میں، اس باغ کو اس مقام تک لانے میں جس کی زندگی بیت گئی، جس نے بڑی محنت سے اس کو تیار کیا، ایک ایک پودا اپنے ہاتھوں سے لگایا، جس نے خود پانی دیا، خود اس کی پنیری کا لحاظ رکھا، خود اس کی کان چھان کرتا رہا، جس نے ایک ایک پودے کو بڑی امنگوں کے ساتھ اٹھتا ہوا دیکھا، جس کے باغ میں اب پھل آ گئے اور پھلوں سے بھرا ہوا ہے، اور یہ بندہ ساری زندگی محنت کرتا کرتا بوڑھا ہو گیا ہے، بڑھاپے میں اس کو اس باغ کا کتنا سہارا ہے یہ آپ سوچ سکتے ہیں۔ ایک بزنس مین ہے جس نے زندگی لگا دی اپنے بزنس کو سٹینڈ کرنے میں، اب اس کا بزنس بالکل سٹینڈ ہے، اس کا کام چل پڑا ہے، اس کو نفع آ رہا ہے، اس کو پروفٹ آ رہا ہے، اس کو بڑھاپے میں کتنا سہارا ہے۔ فرمایا وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، خود بوڑھا ہے اور بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، قرآن پڑھ رہا ہوں، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں،
اس کو بڑھاپے میں اس باغ کی کتنی اہمیت ہے، کتنی اس باغ کے ساتھ محبت ہے، کتنی تسلی ہے اس باغ کے ہونے کی۔ اب وہ بوڑھا ہو گیا ہے، اب اس کے اعضاء کام کرنا چھوڑ رہے ہیں، اب اس کے اندر وہ قوت نہیں رہی، وہ طاقت نہیں رہی، وہ اس کے اندر جوانی کا وہ جذبہ نہیں رہا۔ اب اس کو یہی امید ہے اب میں آرام سے بیٹھ کے اپنی کمائی کھایا کروں گا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں نے ساری زندگی محنت کی ہے اور میری محنتوں کا ثمر پانے کا اب وقت آ گیا ہے، میرے بچوں کا مستقبل سنور جائے گا، میرا بڑھاپا اچھا گزر جائے گا، مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ یہ سارا تصور آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا؟ قرآن فرماتا ہے فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ، اس کے لہلہاتے باغ پر ایک ایسا ہوا کا بگولا آئے جس میں آگ ملی ہوئی ہو، ایسی آندھی آئے جو آگ کو اٹھائے ہوئے ہو۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، سارے کا سارا باغ جل کر خاک ہو جائے۔ اس کی حسرتوں کا اندازہ کرو وہ کیسی حسرتوں سے گزرتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن مثال کے ذریعے بیان کر رہا ہے، جس نے شبانہ روز محنتیں کی، جس کی محنتوں کی گواہی زمانہ دے رہا ہے، اس نے اپنے پھلدار باغ کی آمدنی سے اپنے بڑھاپے کے دن گزارنے کے کتنے پلان کر رکھے ہیں۔ تم خود سوچو کہ ایسا بوڑھا آدمی ایسی حالت میں کبھی بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ کوئی آتشی بگولا آئے اور اس کی عمر بھر کی کمائی کو جلا کر راکھ کر دے۔ کوئی بزنس مین جس نے ساری زندگی محنت کر کے بزنس کو کھڑا کیا، اس کے بزنس پر ایسا فلاپ آئے کہ اس کا سارا بزنس برباد ہو جائے، بڑھاپے کے اندر اس پر کیسی قیامت ٹوٹے گی۔ فرمایا کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا؟ کیا ہم میں سے کوئی پسند کرے گا؟ نہیں کرے گا نا۔ لیکن قرآن نے یہ مثال دی کس کی ہے؟ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن نے یہ مثال کس کی دی ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، فرمایا ابن عباس اس مثال میں اللہ کیا بیان فرمانا چاہتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس کو حضور نے دعا دے رکھی تھی، مولا اس کو قرآن کا علم عطا فرما، امیر المؤمنین ہیں لیکن مسئلہ اپنے سے چھوٹے سے پوچھ رہے ہیں، امیر المومنین ہیں لیکن قرآن کا معنی، قرآن کی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھ رہے ہیں۔ آپ نے ساری مثال سن لی، آپ کے ذہن میں اس کا کنسپٹ بیٹھ گیا، آپ کا تصور جم گیا۔ اس پورے لہلہاتے باغ کو جو کئی ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے، جس میں ہر قسم کا پھل ہے، جس میں ہر قسم کی عیش کا سامان ہے، جو بڑھاپے میں اس بوڑھے بندے کے بڑھاپے کا اور چھوٹے بچوں کا سہارا ہے، وہ سارا باغ جل گیا ہے، اس پر کیا بیت رہی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اے امیر المومنین، اس آیت کے اندر اس شخص کی مثال بیان کی جا رہی ہے جس کو اللہ نے نیکی کرنے کی توفیق دی، جس کو اللہ نے نیکی کرنے کی توفیق دی، سجدہ ریزی کی توفیق دی، نگاہ کی حفاظت کی توفیق دی، زبان کی حفاظت کی توفیق دی، شرمگاہ کی حفاظت کی توفیق دی، جس کو مختلف اعمال صالحہ کی توفیق دی، لیکن جب وہ اپنے انجام کی طرف جا رہا ہے، جب اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو وہ اپنی ان نیکیوں کو بھلا کر برائیوں کے اندر ملوث ہو رہا ہے۔ فرمایا وہ برائیوں میں ملوث ہونا ایسا ہے جیسے بڑے باغ پر آگ کا بگولا طاری ہو رہا ہے۔ فرمایا وہ سارے باغ کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ فرمایا یہ نیکیوں کے بعد گناہوں کی طرف پلٹ کر آنے والا اس بوڑھے کی طرح ہے جس کا بڑھاپے میں باغ تباہ ہو جائے۔ فرمایا نیکیاں کر کے رب کی توفیق پا کے پھر گناہوں کی طرف آنے والا اور اپنے زندگی کے آخری وقت میں اپنے آپ کو پھر سے گناہوں میں مبتلا کرنے والے شخص کی مثال یہی ہے جیسے اس بوڑھے شخص کا بڑھاپے میں باغ جل کر راکھ ہو جاتا ہے، اس کی حسرتوں کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی نیکیوں کے بعد گناہوں میں پڑنے والے شخص کی مثال یہی ہے، اس کو جتنی بھی توفیق ملی تھی وہ ساری کی ساری گویا کہ برباد ہوتی جا رہی ہے۔ قیامت کے دن جب یہ آئے گا تو اس کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہوگا۔
ضرورت بہت ہوگی اس وقت نیکی کی، لیکن پاس کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ہے آج کا درس قرآن۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، قرآن نے فرمایا کیا کوئی پسند کرے گا؟ کوئی پسند نہیں کرے گا۔ تو پھر اس باغ کی حفاظت کا کیا ذریعہ ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، محبوب تب تک اپنے رب کو پوچھتے رہنا جب تک موت کا فرشتہ حاضر نہ ہو جائے۔ یہ ہے اس باغ کی رکھوالی، یہ ہے اس نیکیوں کے باغ کی رکھوالی۔ اب آئیں ہم بدل کیوں جاتے ہیں، ذرا اس پر بھی میں غور کر رہا تھا اور آپ بھی غور کریں۔ جیسے ہی رمضان ختم ہوا ہم بدلنا شروع ہو گئے۔ کیا وجہ کیا ہوتی ہے اس کے پیچھے؟ سارا مہینہ رب کی رحمت پانے والا اب وہ بھاگتا جا رہا ہے اور رب کی طرف سے آواز آ رہی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہاں بھاگ رہے ہو؟ اپنے کرم والے رب سے کہاں بھاگ رہے ہو؟ اتنی جلدی بے وفائی پہ اتر آئے ہو؟ ابھی تو وعدے کر رہے تھے، روز وتر میں وعدے کرتے تھے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر۔ تم تو وعدے کر رہے تھے ہم کبھی ناشکری نہیں کریں گے، تم تو وعدے کر رہے تھے ہم تجھی سے لو لگا کے رکھیں گے۔ تم نے تو سارا قرآن میرا سن لیا، تم نے تو قوم نوح کا انجام بھی سن لیا، قوم ہود کا انجام بھی سن لیا، قوم صالح کا انجام بھی سن لیا، قوم شعیب کا انجام بھی سن لیا، تم نے سارا کچھ سن لیا، اتنی جلدی بے وفائی پہ اتر آئے ہو؟ ما غرک بربک الکریم، کیا چیز ہے تجھے رب کرم والے رب کی بارگاہ سے دور کھینچ کر لے کے جا رہی ہے؟ کیا چیز ہے؟ تجھے پتہ نہیں تیرا رب نے تجھ سے کتنی مہربانیاں کر رکھی؟ الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اب کیا چیز ہے؟ اگر ہم غور کریں، وہ بندہ جس نے رمضان میں جھوٹ بولنا چھوڑا تھا، رشوت سے منہ موڑا تھا، سود کا کاروبار روکا تھا، جس نے دکان بند کر کے نماز پڑھنے کا جذبہ دکھایا تھا، وہ بندہ رمضان ختم ہونے کے ساتھ ہی پھر سے انہی کاموں میں ملوث ہو رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا یہ پیسہ اتنا ہی اہم ہے؟ کیا یہ چند سکے، یہ چند ٹکے اتنی ہی قدر رکھتے ہیں کہ بندہ خالق کے کائنات سے پھر سے بے وفائیاں شروع کر دے؟ خدا کی پناہ مانگو۔ میں آپ کے سامنے ایک بات رکھ رہا ہوں قرآن سے، اور بڑی جھنجھوڑنے والی بات۔ آج جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے ہماری رال ٹپک جاتی ہے اس کو دیکھ کے، واہ 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 کتنا نوازا ہے اللہ نے۔ اور پھر جب ہم غیر مسلموں کو دیکھتے ہیں پھر تو بالکل ہی ہم جناب بے بس ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ دیکھو یار وہ غیر مسلم ہو کر کتنے مزے میں۔ آؤ ذرا سنو قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن اللہ کی بارگاہ میں پیسے کی کیا قدر ہے، کیا اہمیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر، لولا ان یکون الناس امۃ واحدہ ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضۃ ومعارج علیہا یظہرون۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سنو، اللہ فرماتا ہے اللہ کی بارگاہ میں دنیا کتنی ذلیل ہے، کتنی حقیر ہے۔ دنیا ہر دنیا بری نہیں ہے، ہر پیسہ برا نہیں ہے۔ جس پیسے سے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے، جس پیسے سے حج ادا ہوتا ہے، جس پیسے سے خلق خدا کی خدمت ہوتی ہے، جو پیسہ نمازیں پوری کر کے کمایا جاتا ہے، جو پیسہ جھوٹ چھوڑ کے کمایا جاتا ہے، جو پیسہ حرام چھوڑ کے کمایا جاتا ہے، وہ پیسہ جس کو ملتا ہے وہ سخی کہلاتا ہے، اور سخی رب کے قرب میں ہوتا ہے۔ سخی رب کے قرب میں ہوتا ہے۔ میں کس پیسے کی مذمت کر رہا ہوں؟ میں کس دنیا داری کی مذمت کر رہا ہوں؟ میں اس دنیا داری کی مذمت کر رہا ہوں جس کو حی علی الصلاۃ سنائی نہیں دیتا، جس کو حی علی الفلاح کا اثر نہیں ہوتا، لعنت اللہ علی الکاذبین کا بالکل اس کو احساس نہیں ہے۔ لا تاکلوا الربا، سود مت کھاؤ، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں اس پیسے کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اگر ساری دنیا دین بدل نہ دیتی لوگوں کا پیسہ دیکھ کر، تو ہم کافروں کی چھتیں چاندی کی ڈال دیتے، ہم ان کے لیے سیڑھیاں چاندی کی لگا دیتے، وہ ان سیڑھیوں پہ چڑھ کے اپنی چھتوں پہ جاتے۔ لیکن اللہ نے یہ کیوں نہیں کیا؟
کہ کہیں لوگ اپنا ایمان نہ برباد کر بیٹھیں. ابھی تو اللہ نے تھوڑے کافروں کو دنیا کی نعمتیں دی ہیں تو ہم پریشان ہوتے ہیں, ہم سوچ رہے ہیں سب کچھ انہی کے پاس ہے. اللہ فرماتا ہے اگر ہم سارا کچھ ہی کافروں کو دے دیتے تو یہ ایمان والوں کا ایمان برباد ہو سکتا تھا. ہم نے اس لیے ان کو تھوڑی سی دنیا دی ہے اور پھر آزمایا ہے, بھلا تم اس تھوڑی سی دنیا کے پیچھے رالے ٹپکاتے ہو یا رب کے ساتھ یاری لگا کر کونین کی سرداری حاصل کر لیتے ہو. اللہ فرماتا ہے اس پیسے کی کوئی قدر نہیں ہے. فرمایا ہم چاہتے تو کافروں کی چھتیں چاندی کی ڈال دیتے. لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضة, چاندی کی چھت ہوتی, ومعارج, چاندی کی سیڑھیاں ہوتی, وہ چاندی کی سیڑھیوں پہ چڑھتے. لیکن نقصان کیا ہوتا؟ نقصان یہ ہوتا کہ اکثر لوگ اپنا ایمان برباد کر دیتے ان کو دیکھ دیکھ کر. اللہ نے اس لیے فرمایا تمہارے ایمان کو بچانے کے لیے ہم نے ان کو تھوڑی سی دنیا دی ہے, اور یہ بھی تمہارا امتحان ہے کہ بھلا تم اس تھوڑی سی دنیا کے بھی پیچھے بھاگ رہے ہو یا دنیا پیدا کرنے والے سے صلح کرتے ہو. یہ حیثیت ہے جس کے پیچھے ہم جناب 1.25 گھنٹے میں بدل جاتے ہیں. 1.25 گھنٹے میں کیا ہم نے یہ سارا کچھ کرا کہ ہم کرتے تو اس لیے ہے نا جناب زندگی اچھی ہو جائے, اسی لیے کرتے ہیں, لائف اچھی ہو جائے, آزمائش نہ ہو, مستقبل اچھا ہو جائے, پریشانی نہ ہو, پرابلم نہ ہو, بچوں کے حوالے سے ہم مطمئن ہو جائیں. کیا یہ واقعی ہم حاصل کر لیتے ہیں؟ کیا یہ سارے سکون ہم حاصل کر لیتے ہیں؟ بلا مبالغہ 100 میں سے 90 لوگ وہ ہوں گے یہ ساری کوششیں کر کے بھی وہ دنیاوی لحاظ سے بھی مضبوط نہیں ہوتے. کوئی 10 مضبوط ہو بھی جائیں نا تو وہ اس کو رحمت نہ سمجھے. رحمت یہ ہے کہ انسان چاہے منہ سے بھوکا بھی ہو نا, سجدے کی توفیق پھر بھی نصیب ہو رہی ہو. اصل رحمت یہ ہے. انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھ پر تو کوئی عذاب نہیں آ رہا. میں نے کہا یہ چھوٹا عذاب ہے کہ تجھ کو اللہ اپنی بارگاہ میں جھکنے نہیں دیتا, تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس سے صلح کر سکے. یہ چھوٹا عذاب ہے. تو اکثر لوگ تو وہ ہیں جو ساری خجل خرابیاں کر کے بھی کوئی بڑا لیول اس کا ان کا بنتا نہیں ہے, ان کے دکھ مٹتے نہیں ہیں, ان کے غم ختم ہوتے. غم کیسے ختم ہوں گے؟ آئیں میں آپ کو نسخہ بھی دے رہا ہوں. آپ یہ سوچیں گے کہ جناب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جناب دنیا داری. میں نے کہا دنیا داری بھی وہ جو رب کے قریب کرے وہ دنیا داری نہیں ہے, وہ دین ہی ہے. لیکن رب کو چھوڑ کے دنیا داری کو میں عرض کر رہا ہوں کہ تھوڑا چھوڑ کر آئیں میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں جو آپ کے غم بھی ختم کر دے گا, آپ کی دنیا کو بھی اچھا کر دے گا, آپ کی آخرت کو بھی بہتر بنا دے گا. وہ کیا نسخہ ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب آپ کا رب جانتا ہے آپ کو, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. آپ کو کافر تانے دیتے ہیں, آپ کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں آپ کا دل پریشان ہوتا ہے, ہم جانتے ہیں آپ کے دل کو آزمائش ہوتی, تنگی ہوتی ہے. محبوب اس کا حل ہم دے رہے ہیں, اس حل کو پلے باندھیں. خدا کی قسم اگر یہ حل ہم نے اختیار کر لیا تو پھر ہمیں پیسے, دنیا داری, بے نمازی ہونا, ہمیں گناہوں میں پڑنے کے ساتھ جو ہم صدیوں سے حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں نہیں ملا, یہ اختیار کر کے دیکھیں آپ کو انشاءاللہ دوسرے سجدے میں یہ لذت نصیب ہونا شروع ہو جائے گی. اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ آپ ان کی باتوں سے پریشان ہوتے ہیں. آپ یوں کیا کریں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. آپ کو جب کوئی غم آئے نا تو آپ کہا کریں رب بڑا پاک ہے, وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ, اور پھر میری بارگاہ میں آ کر 2 سجدے کر دیا کریں, میں آپ کے سارے غموں کو دور فرمانے والا. یہ حل قرآن نے دیا ہے, یہ قرآن کا درس ہے. جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو کیوں نہ غم ختم ہو. انسان کس کی بارگاہ میں کھڑا ہے؟ انسان رب سے اتنی مشکل میں بھی جا کر اظہار محبت کر رہا ہے اور کہتا ہے مولا تجھ سے بڑی تو کوئی مشکل نہیں ہے نا, تجھ سے بڑا تو کوئی غم نہیں ہے نا. جب انسان رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے اس کا دماغ بھی روشن ہو جاتا ہے, اس کا دل بھی روشن ہو جاتا ہے, اس پر رب کی رحمتیں اترنا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن یہ شرط ہے کہ وہ خلوص دل سے حاضری دے, وہ اس دنیا کو چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. تو رب فرماتا ہے وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ, سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. کہیں فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. کسی مقام پر اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ فرماتا ہے رب سے ڈر کے تو دیکھو, جہاں تمہیں لگے نا سارے راستے بند ہو گئے ہیں, رب ایسا راستہ نکال
ڈالے گا تمہارے گمان میں بھی نہیں آ رہا ہوگا، تمہیں وہاں سے رزق دے گا تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، تمہارا خیال بھی نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کا درس ہے، اس کو حاصل کیجئے، اس کو پلے سے باندھیے، اس کو سینے سے لگائیے۔ رمضان گزرنے کے بعد ہم نے بے وفائی پہ نہیں اترنا، رمضان گزرنے کے بعد ہمارے انداز بدلنے نہیں چاہیے۔ یہ مت سوچے کہ بڑی نیکی کر لی، میں نے کہا جن کے صدقے نیکیاں قبول ہوتی ہیں ان کو رب فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ محبوب جب تک موت آپ کی بارگاہ میں حاضری نہیں دیتی نا، رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے رہنا، عبادتیں کرتے رہنا، رب کے احکام پہ عمل کرتے رہنا، حلال و حرام کی تمیز حضور نے نہیں کرنی تو کس نے کرنی ہے؟ یہ تربیت تو میری اور آپ کی ہو رہی ہے نا، کہ میں نے اپنے محبوب کو فرما دیا تو تم کیا چیز ہو؟ تمہیں بھی آخری دم تک میری عبادت کرنی ہے، میری رضا کے حصول کی کوشش کرنی ہے۔ اور جس کو رب کی رضا مل جاتی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔